سعودی عرب اور اسرائیل وأن ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين. مطالبة جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر لإسرائيل والبدء بتحرك What would it take for you to agree to normalize relations with Israel? Well, there is support from President Biden administration to get to that point. For us, the Palestinian issue is very important. We need to solve that part, and we have a good negotiations continue. سعودی عرب اور اسرائیل دوستی کا ایک خفیہ معاہدہ. کیا وہی ملک جو کبھی اسرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا تھا اب اسرائیل کے ساتھ خفیہ طور پر دوستی کا بیج بو رہا ہے؟ Every day we get closer. کیا اسرائیل اور سعودی عرب کے بیچ ایک نیا سیاسی رشتہ پڑ رہا ہے؟ کیا فلسطینیوں کی قربانیوں پر پردہ ڈال کر تیل کی طاقت نے سیاست کو سر چڑھوایا ہے؟ اور اگر سعودی اسرائیل کا یہ راز اب کھل رہا ہے تو یہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے کیا معنی رکھتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ یہ راز آخر سامنے کیوں آیا اور حقیقت کیا ہے۔ اظہر حسنی یوٹیوب چینل کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدید۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان پہلی بار انٹیلیجنس تعاون شروع ہوا۔ یہ بات ہے تب کی جب ایران انقلاب کے بعد ایران سعودی عرب اور اسرائیل دونوں کے لیے ایک مشترکہ خطرہ بن کر ابھرا۔ اسی وجہ سے سعودی عرب اور اسرائیل نے غیر رسمی طور پر ایک دوسرے سے انٹیلیجنس معلومات کا تبادلہ شروع کیا۔ پھر وقت آیا ستمبر 2023 میں جب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نیو یارک میں ہوئی۔ وہاں امریکی حکام نے سعودی عرب اور اسرائیل کے نمائندوں سے الگ الگ لیکن مربوط ملاقاتیں کی۔ اسی وقت امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ سعودی اسرائیل معاہدے کو اپنی سب سے بڑی خارجہ پالیسی کامیابی بنانا چاہتی تھی۔ اسی دوران خفیہ مذاکرات میں 3 اہم نکات پر بات ہوئی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے بدلے سعودی عرب کو امریکی سیکیورٹی گارنٹی دی جائے، سعودی عرب کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی میں مدد دی جائے، فلسطینی ریاست پر کوئی علامتی پیش رفت ہو۔ تینوں فریقین نے خفیہ طور پر معاہدے کی تفصیلات پر کام کیا اور تعلقات کی مکمل بحالی بہت نزدیک پہنچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ اعلان ہوتا ہے 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے حملے نے یہ عمل روک دیا۔ جنگ کی شدت اور انسانیت سو صورتحال کی وجہ سے سعودی عرب نے عارضی طور پر غزہ ٹاکس روک دیے، بشرطے کہ کوئی واضح فلسطینی ریاست کا حل سامنے آئے۔ ایک طرف بڑھتے سیاسی حالات اور دوسری طرف امریکہ کا دباؤ، جس کے بدلے میں سعودی عرب نے عرب پیس انیشیٹو پیش کیا۔ یہ ایک عرب لیگ کی امن تجویز تھی جسے 2002 میں سعودی عرب نے پیش کیا تھا۔ اس کے مطابق اگر اسرائیل فلسطین کو مکمل ریاست کا درجہ دیتا ہے، 1967 والی پرانی سرحدوں پر واپس چلا جاتا ہے اور القدس کو فلسطینی دارالحکومت مان لیتا ہے، تو پھر تمام عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے، یعنی نارملائزیشن کی قیمت فلسطینی ریاست کا قیام۔ مگر حالیہ برسوں میں سعودی قیادت نے کچھ لچک بھی دکھائی ہے، جیسے کہ پرنس محمد بن سلمان نے کہا، ہم ہر دن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قریب جا رہے ہیں مگر فلسطین کو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ یہاں تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اگر حالات سازگار ہوں اور کچھ شرائط پوری ہو جائیں تو مستقبل میں تعلقات قائم ہو سکتے ہیں، یعنی سعودی عرب فوری طور پر اسرائیل سے دوستی نہیں کر رہا۔ اگر فلسطینی ریاست کی بات مان لی جائے یا جزوی حل دیا جائے تو پھر تعلقات قائم ہونے کا امکان ہے۔ تجزیہ کاروں کا مزید کہنا ہے کہ اگر یہ دوستی صرف معاشی جغرافیائی مفادات پر مبنی ہوئی اور فلسطینیوں کو کچھ نہ ملا تو اس سے مشرق وسطیٰ کے گہرے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کیا سعودی عرب اور اسرائیل دراصل خفیہ معاہدے کی طرف بڑھ چکے ہیں یا بڑھ رہے ہیں؟ کیا فلسطینی ریاست کی شرط کو پورا کیے بغیر کوئی نارملائزیشن جائز ہو سکتا ہے؟ اگر یہ دوستی سرکاری ہو گئی اس کے مستقبل پر کیا اثرات ہوں گے؟ عرب دنیا، عالمی، معاشی یا سیاسی طور پر؟ یہ کہانی صرف 2 ملکوں کی نہیں بلکہ ایک پورے خطے کا مستقبل ہے۔